کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے اور ہر ایک کی زبان پر ہوگی نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس کی آگ کا شعلہ، اس کا دھواں، اس کی پکار، اس کی چیخ جب قریب آئے گی تو اس کے ایک پکار پر سارے مرد اور زمین پر گریں گے اور کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ میری جان میری جان، اماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، بھائی نہیں، بس میری جان۔ یہ تو خیر عام لوگ ہیں، انبیاء بھی، نبی بھی کل قیامت کے دن کہیں گے اللہ میری جان۔ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہستی کہیں گے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یونس علیہ السلام نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی، داؤد سلیمان باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی، ابراہیم اسماعیل باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی۔ نبیوں کا یہ حال ہے تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں، اسی پریشانی کے حالت میں جب ہر مرد عورت یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، تو ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ اے اللہ میری امت میری امت، کون سی امتی جو ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی شراب پیتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی جوا کھیلتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی غیبتیں کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی نفرتیں پھیلاتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی چوریاں کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی گالیاں دیتے رہے، کون سی امتی جو غریب یتیم مسکین فقیر مجبوروں پر ظلم کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی قطع تعلقی کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی رشوت لیتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی بہنوں کی وراثت میں حق دباتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی نمازیں چھوڑتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی روزہ چھوڑتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی علماء کی ناقدری کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی بے زبان مخلوق پر ظلم کرتے رہے، کون سی امتی جو اپنے مال و دولت کو فضول خرچی کرتے رہے، کون سی امتی جو ساری زندگی آپس میں لڑتے رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دفع ہو جا، دور ہو جا میری نظروں سے، نہ تجھے میری عزت کا خیال رہا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال رہا۔ میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ گئے اس دین کے خاطر، لیکن تم چند سکوں کے چکر میں، تم چند پیسوں کے چکر میں کیا کیا گناہ کر کے آئے ہو، کیا کیا ظلم اٹھا کر آئے ہو۔ دفع ہو جاؤ میرے نظروں سے، دور چلے جاؤ میرے نظروں سے۔ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نبی کو، لیکن میں اپنے نبی پر قربان جاؤں، اس نبی رحمت پر قربان جاؤں، اس کامل اکمل نبی پر قربان جاؤں، اس ہادی رحمت پر قربان جاؤں۔ میں کہاں سے ان کی تعریف کے لیے الفاظ لاؤں؟ یاد رکھو دو ہستیوں کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ کا اور ایک اللہ کے رسول کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تمام انسان، تمام مخلوقات
औलाद के हक अदा की जा सकती है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक अदा नहीं किया जा सकता। नबी कहते या अल्लाह इनको आग में डाल दीजिए, न इन्होंने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न रात में रोना तोपना बिलकना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में मेरे मासूम बच्चे के सर सूली पर चढ़े देखे। दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नबी को तो ये कहना था, लेकिन मैं अपने नबी पे कुर्बान जाऊं। कल कयामत के दिन नबी कह रहे हैं उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेंबर आएगा, अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे महबूब मेंबर पे बैठ जाओ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ यूं टेक लगाएंगे मेंबर पर, लेकिन मेंबर पर बैठेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन मेंबर पे मैं नहीं बैठूंगा, मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के जाऊंगा। ऐसे में नहीं जाऊंगा। ऐसी शफकत और मोहब्बत आप कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दो, मैं अपनी उम्मत का हिसाब दूंगा, आप उम्मत का हिसाब ना लें। अल्लाह पूछेंगे कि या रसूल अल्लाह आप क्यों हिसाब लेना चाहते हैं? आप कहेंगे कि मैं इसलिए हिसाब लेना चाहता हूं कि इनके जितने गुनाह और सवाब है वो किसी को पता ना चले, बस मेरे सामने आ जाए ताकि इनको शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस रब मोहम्मद पर, उसको भी अपने महबूब की लाज रखनी है। वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप अपनी उम्मत का हिसाब लेंगे और आप अगर इनका गुनाह देखेंगे तो फिर तो इनको यानी आपकी उम्मत को आपसे बड़ी शर्म आएगी। मैं आपको भी हवाला नहीं करूंगा, मैं आपकी उम्मत का हिसाब खुद लूंगा, पर्दे के पीछे लूंगा और किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं, कदम कदम पर पत्थर पड़ रहे हैं। सिर्फ एकदम पत्थर मारने से तो खून नहीं निकलते। पत्थर कौन सा कोई तीर होता है, पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर कि पिंडली फट गई और उनसे खून निकलते निकलते जो पांव में जूता था वो खून से आपस में चिपक गए और सारी कायनात के सरदार, सारी कायनात के दूल्हा बेहोश होकर गिर गए। और आपके गुलाम ज़ैद ने जो आपके खादिम थे कंधे पर उठाकर दौड़ लगाए और ये दुश्मन आपके पीछे पत्थर मारते जा रहे हैं। आप जहां तक आपने जितना चाहा दौड़ लगाई, भागे, फिर आखिर आप बेहोश होकर गिर गए, ज्यादा खून निकल गया तो आपके खादिम ने कंधे पर उठाकर दौड़ लगाई। आगे एक बाग आया, एक जंगल आया, किसका? सबसे बड़े दुश्मन मक्के वालों का, उतबा बिन रबिया का। उतबा ये कौन है? जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था, सरदार था, वो उसका बाग था। लेकिन हजरत ज़ैद को कोई पना नजर नहीं आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी बागीचे में घुस गए और अंगूर की एक पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे लिटाया। जो जान का दुश्मन था उतबा बिन रबिया, जब उन्होंने अल्लाह के नबी को खून खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया और कहने लगा हाय अफसोस, ये ताइफ वालों ने नबी के साथ, मोहम्मद के साथ क्या कर दिया। जिस पर दुश्मन को रहम आया हमें उस पर रहम नहीं आया। हमने उसकी आंखों की आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। उतबा बिन रबिया इतना परेशान हुआ कि वो जल्दी से गया और अपने बाग से अंगूर तोड़ तोड़ कर प्लेट में सजाया और अपने गुलाम को बुलाया, अब्बास को, और अब्बास को कहा कि देखो वो आदमी जो जख्मी पड़ा हुआ है उनके पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना। मौका था कत्ल करता, हर वक्त कत्ल के मंसूबे करते थे, कत्ल करने का अच्छा मौका था, लेकिन नबी का ये हाल देखकर दुश्मनों के आंखों में आंसू आ गए। वो तो हम और आप है कि हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हमने और आपने तो अपने नबी को चंद पैसों में बेच दिया। तो क्या कहा अपने अब्बास से, अपने गुलाम अब्बास से कि जाओ और अंगूर को नबी के सामने पेश करो और कहो कि रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना, खा लेना। जब पेश किए
اللہ کے نبی نے ایک انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ، تو عباس کہنے لگا یہ لفظ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ تو عباس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کا۔ تو عباس کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو کیسے پتا یونس کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور حضرت یونس بھی اللہ کے رسول تھے۔ تو عباس فوراً پیر پکڑ لیے، چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت آپ اپنے سارے زخم بول گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو باتیں کی ہے، اللہ سے جو شکوہ کی ہے، اے میرے رب آج میں تجھ سے شکوہ نہ کروں، آج میں تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمنوں کے حوالے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گیا، عرش کانپ اٹھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر ایک سیکنڈ کے اندر زمین کے کروڑوں حصے میں پھیل گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائے، یہ تو پہاڑ اٹھاؤں گا اور چکیوں کی طرف اس کر رکھ دوں گا۔ لیکن نبی رحمت وہ تو ہم اور آپ ہے کہ ہم آپس میں رحمت نہیں رہے، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیے، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنا چھوڑ دیے، ہم ایک دوسرے کے دعوتوں میں جانا چھوڑ دیے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ آپ نے فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی بدلہ لینے کا موقع آ گیا، فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی بھی منشا شامل ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں یہ نہ صحیح، شاید اس کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے، میں دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں، کسی کو عذاب دلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لام تان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ آج ہم ایک دوسرے کے لام تان کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو بددعائیں دیتے ہیں، آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں، اور یہ نفرت کی آگ اتنی دور تک پہنچ گئی کہ ہم علماء کی بھی ناقدری کرنا شروع کر دیے، علماء کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا شروع کر دیے۔ جس کو نبی نے اس ممبر کا اپنا وارث بنایا، ائمہ کو، ان کے ساتھ بھی ہم بدسلوکی کرنا شروع کر دیے۔ آپ ذرا اندازہ کرو کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم نے تو میرے وارث جو ائمہ تھے، علماء تھے، جن کو میں نے اپنا وارث کہا تھا، ان کی بھی تو نے ناقدری کی ہے۔ آپ ذرا غور کرو کہ ہمارا ایمان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، ہماری نفرتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم نبی کی وارث کو بھی قدر کرنا چھوڑ دیے۔ اسی ایمان کے پیچھے ہم 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کر اسی ایمان کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، باہر جا کر اسی ایمان کے بارے میں ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اسی ایمان کے بارے میں طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم اس ایمان کے پیچھے نماز پڑھ کر پھر ہم اس کی برائی کرتے ہیں، تو آپ کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔